بات چل رہی تھی کہ نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل، ان سے متعلق ہم تفصیلات کو دیکھ رہے تھے. تو درمیان صفحے میں یہ ہے تقریباً مسئلہ، یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے. مقتدی اگر امام کے پیچھے آواز سے آیت سجدہ پڑھ دے تو سجدہ واجب نہ ہوگا. امام نے قرات کرنی ہوتی ہے نا، تو مقتدی نے ایک دم آواز سے پیچھے آیت سجدہ پڑھ دی. نماز ہو رہی ہے مقتدی، امام صاحب علیحدہ پڑھ رہے ہیں، اس نے پیچھے کہیں اور سے آواز سے سورت یعنی آیت سجدہ پڑھ دی، تو سجدہ واجب نہ ہوگا. نہ خود اس پر واجب ہوگا، نہ امام پر واجب ہوگا، نہ ان لوگوں پر واجب ہوگا جو نماز میں شریک ہیں، کسی پر واجب نہیں ہوگا. ہاں، جو لوگ اس نماز میں شریک نہیں ہیں، خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں، تو ان پر سجدہ واجب ہوگا. جو اس جماعت میں شریک نہیں ہے نا، ان لوگوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، باقی لوگوں کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا. مسئلہ جی 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 وہی درجہ ہے واجب والا جو ہم نے شروع میں پہلے دن پڑھا تھا کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ وہ والا واجب ہے. مسئلہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت نہ پڑھے، صرف سجدے کی آیت پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو. اور بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو 2 ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے. یہی حکم نماز کے باہر بھی ہے کہ خالی سجدے کی آیت نہ پڑھو، ایک آیت آیت کو ساتھ میں ملا لو. اگر سجدے کی آیت بڑی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے. ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے تلاوت آواز سے کر رہا تھا، تو ہم نے سجدے کی آیت سن لی اس سے، تو ہم نماز میں سجدہ نہیں کریں گے، ہم بعد میں کریں گے. اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا. جی کوئی اور آیت نہیں پڑھی، صرف ایک سجدے کی آیت پڑھ لی، تو چھوٹی آیت سجدے والی پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، ساتھ میں 1-2 آیتیں ملا لیں. ہاں الا یہ کہ سجدے والی آیت بڑی ہے تو پھر ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے اندر بات ہو رہی ہے نا کہ نا، نہیں بڑی آیتیں بھی ہیں جس سے نماز ہو جاتی ہے. مسئلہ اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے. نماز میں سجدے کی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا پھر اسی رکعت میں یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے. بعض اوقات تراویح میں حافظ صاحب کو پیچھے سے دوبارہ یعنی لانا پڑتا ہے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ ایک ہی آئے گا، چاہے پہلے کر چکے ہوں تب یا پھر بعد میں کریں تب. مسئلہ جمعہ اور عیدین اور آہستہ آواز کی نمازوں میں آیت سجدہ نہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے میں مقتدیوں کے اشتباہ میں پڑ جانے کا خوف ہے. بڑے مجمع میں نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے لیکن سجدہ کرنا بھول گیا، پھر سلام کے بعد یاد آیا تو سجدہ تلاوت کر کے اتحیات دوبارہ پڑھے، پھر سجدہ سہو کر کے حسب قاعدہ نماز پوری کرے. اور اگر قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے یاد آ جائے تب بھی سجدہ تلاوت کر کے قاعدہ بھی دوبارہ کرے اور سجدہ سہو بھی کرے. یہ واجب چیز ہے نا، تو واجب چھوٹ جائے نماز میں تو جب بھی یاد آئے، ہم پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ کب کب سجدہ سہو کیسے کرنا ہوتا ہے، اور پہلے واجب کو ہم ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سجدہ سہو کر لیں گے. تو جب تک ہمارا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے اور ہم ابھی بات چیت یعنی مطلب کہہ لیں کہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرے ہیں، ہمیں آخر وقت میں بھی یاد آ جاتا ہے، اس وقت بھی یاد آ جاتا ہے، تو ہم سجدہ سہو بھی کریں گے. اس کے بعد یعنی پہلے سجدہ تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ہم سجدہ سہو بھی کریں گے کہ ہم سے سہو ہو گیا. یہ تو تھے نماز کے اندر سجدہ تلاوت سننے کے مسائل. اب ہے نماز سے باہر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے مسائل. مسئلہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، بیٹھے ایک ہی جگہ ہوں تب.
ایک ही जगह बैठे-बैठे याद कर रहे हैं जैसे, तो एक ही सजदा वाजिब है। चाहे सब दफ़ा पढ़ के आखिर में सजदा कर लें या पहली दफ़ा पढ़ के सजदा कर लें, फिर उसी को बार-बार दोहराता रहें। और जगह बदल गई तो तब उस आयत को दोहराया या फिर तीसरी जगह जाके वही आयत पढ़ी। इसी तरह बराबर जगह बदलता रहा, तो जितनी दफ़ा दोहराए उतनी ही दफ़ा सजदा करे। जितनी दफ़ा दोहराए, यानी जितनी जगह-जगह बदलती जा रही है ना, मतलब एक आदमी याद करता हुआ जा रहा है, चलते हुए याद कर रहा है, आयत सजदा को, सबक याद कर रहा है। बाज़ लोग बड़ी उम्र में हिफ्ज़ करते हैं जैसे, तो वो बार-बार उसको पढ़ रहा है लेकिन चलते हुए। तो उस वक़्त यानी हर दफ़ा पढ़ने पर उसको एक नया सजदा पड़ता जा रहा है उसके ज़िम्मे में, चलने की वजह से, जगह तब्दील होने की वजह से। नहीं, अभी सुनने की बात नहीं हो रही, अभी पढ़ने की बात हो रही है। पढ़ने की बात हो रही है कि खुद कोई खातून काम कर रही है जैसे घर में, और वो कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रही है, याद कर रही है, तो आयत सजदा को बार-बार दोहरा रही है। तो घर में इधर से उधर, उधर से इधर भी आर-जार उसकी चल रही है, तो मुसलसल जगह तब्दील होने की वजह से मुसलसल नया सजदा तिलावत उसके ज़िम्मे में आ रहा है। मसला, एक ही जगह बैठे-बैठे सजदे की कई आयतें पढ़ी, तो भी जितनी आयतें पढ़े उतने ही सजदे करे। एक जगह बैठे-बैठे अगर ज़्यादा आयतें पढ़ी ना, तो एक ही आयत को मुतअद्दिद दफ़ा पढ़ ले, एक ही जगह पर तो एक सजदा आता है। लेकिन मुतअद्दिद आयात सजदा को आदमी पढ़ ले, जैसे ज़्यादा तिलावत कर रहा है, ज़्यादा सिपारों की तिलावत कर रहा है, तो एक ही जगह बैठे-बैठे कर लिए, तो जितनी आयतें आ रही हैं सजदे वाली, सब पे सजदा तिलावत करना पड़ेगा। मसला, बैठे-बैठे सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन चला-फिरा नहीं, जहाँ बैठा था वहीं खड़े-खड़े वही आयत फिर दोहराई, तो एक ही सजदा वाजिब हो जाएगा। जैसे बाज़ लोग थक जाते हैं ना, तो थक के बैठे-बैठे थक के खड़े हो जाते हैं, तो फिर दोबारा बैठ जाते हैं, तो खड़े होके पढ़ेंगे तो एक ही सजदा आएगा। जी, जी। मसला, एक जगह सजदे की आयत पढ़ी और उठकर किसी काम को चला गया, फिर उसी जगह आकर वही आयत पढ़ी, तब 2 सजदे करे, जगह तब्दील शुमार होगी। मसला, एक जगह बैठे-बैठे सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर जब कुरान मजीद की तिलावत कर चुका, तो उसी जगह बैठे-बैठे किसी और काम में लग गया। जैसे किताबत करने लगा, या कपड़ा सीने लगा, या खाना खाने लगा, या औरत बच्चे को दूध पिलाने लगी। उसके बाद फिर वही आयत उसी जगह पढ़ी, तब भी 2 सजदे वाजिब हुए। यानी जब कोई और काम करने लगे तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई, सिटिंग बदल गई गोया के। इसको यूँ भी कह सकते हैं। जी। मसला, एक कोठरी या कमरे या दालान के एक कोने में सजदे की कोई आयत पढ़ी और फिर दूसरे कोने में जाकर वही आयत पढ़ी, तब भी एक सजदा काफ़ी है, चाहे जितनी दफ़ा पढ़े। अलबत्ता दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत पढ़े, तो दूसरा सजदा करना पड़ेगा। फिर तीसरे काम में लगने के बाद अगर पढ़ेगा, तो तीसरा सजदा वाजिब हो जाएगा। मसला, जी, जी। नहीं, बस एक जो जगह शुमार होती है, ये असल में ये सारे मसले हैं सिटिंग के। इसकी सारी की बेस है सिटिंग एक हो। तो जब एक बंदा एक कमरे में होता है ना, कोई बहुत बड़ा हॉल ना हो, तो एक कमरा एक सिटिंग शुमार होती है कि जबकि वो कुरान पाक याद कर रहा है, कोई और काम में नहीं लगा। जी, तो जैसे मिसाल हमारी शुरू में आई थी ना कि खातून घर में काम कर रही हैं, तो वो साथ-साथ याद भी कर रही हैं। तो अभी वो बर्तनों की तरफ है, एक ही चाहे किचन में ही हो, फिर अभी वो और दूसरी चीज़ पकड़ी हुई है, फिर अभी पकाने की तरफ चली गई, फिर अभी इधर हो गई। तो ये सिटिंग साथ-साथ तब्दील हो रही है, जिसको सिटिंग तब्दील होना कहते हैं। असल मदार इसको मजलिस के तब्दील होने पर है, मजलिस या सिटिंग कह लें, इसके ऊपर तब्दील। जी, जी? नहीं, अगर तो क्या कहते हैं सिटिंग तब्दील होती जा रही है ना, कि यानी औरत दूसरा काम भी साथ-साथ कर रही है। यानी अभी वॉशिंग मशीन को हाथ लगाया हुआ था, फिर अब कह लें कि उसको हाथ लगा लिया है चूल्हे को, तो काम अलग-अलग हो गया ना। तो इसका मतलब पहले ये तुम अलहदा काम कर रही थी, अब तुम अलहदा काम कर रही हो। तो अलहदा काम भी बताता है कि गोया कि औरत की सिटिंग तब्दील हो गई। और एक ये कि कमरे में जैसे कारी साहब करते हैं, यानी
کوئی صاحب یاد کر رہے ہوں کھڑے ہو کے چلتے ہوئے، ایک ہی کمرے میں وہ چل پھر کے یاد کر رہے ہیں، مسلسل ایک آیت کو یاد کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سٹنگ تبدیل نہیں ہوئی۔ مسجد مسئلہ، مسجد خواہ بڑی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے جو ایک کوٹھری کا حکم ہے۔ اگر سجدے کی آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرایا کرے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر پڑھے۔ مسئلہ، اگر بڑا گھر ہو، جی 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 تو ایک ہی سجدہ ہوگا، جی وہ اس کا بھی آ رہا ہے جی۔ اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے میں جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے میں تیسرا سجدہ واجب ہو جائے گا اگر گھر بڑا ہوگا تو۔ مسئلہ، پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہا، پڑھنے والے کی جگہ تو نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہا، لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی، پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا، دوسری دفعہ اور جگہ سنا تھا، تیسری دفعہ اور تیسری جگہ پڑھے، تیسری جگہ تو پڑھنے والے پر تو ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہیں، جتنی مرتبہ سنے اتنے ہی سجدے کرے۔ جیسے اب یہ بات آپ نے شروع میں ذکر کی تھی نا کہ کوئی خاتون خانہ ہو اور وہ گھر میں کام کاج بھی کر رہی ہیں مختلف کاموں میں اور بچوں کے سے آیت سجدہ بھی بار بار سن رہی ہیں تو ان پر اتنے ہی سجدے آتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ، اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ، استاد مختلف طالب علموں سے اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سنے تو استاد پر صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، مختلف طالب علموں سے سنے لیکن ایک ہی آیت سنے تو پھر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ، سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے، البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہوگا۔ جگہ نہیں بدلی تھی نا، پہلے بس صرف یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے ویسے پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اب یعنی اسی جگہ پر خیال آیا کہ چلو میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ یاد تو کر ہی رہا ہوں نماز میں ہی، یہ ساتھ ساتھ دو نفل بھی ہو جائیں گے، تو دو نفل میں ہی پڑھا، اس آیت کو پڑھا اور پھر سجدہ تلاوت کر لیا، تو ایک جگہ پر پڑھنے بار بار پڑھنے سے ایک سجدہ آتا ہے، تو جگہ تو تبدیل نہیں ہوئی نا، جگہ تبدیل نہیں ہوئی تو اس لیے نماز سے پہلے والا باہر والا بھی سجدہ ہو گیا، یہ والا بھی ایک ادا ہو گیا، ایک ہی کافی ہو گیا۔ مسئلہ، اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ ہاں پہلے سجدہ کلیئر کر لیا تھا نا، اس کے بعد دوبارہ کرے گا۔ متفرقات، مسئلہ، ہوائی جہاز ہو یا بحری جہاز ہو یا کوئی اور خشکی کی سواری ہو جو خود نہ چلا رہا ہو تو اس میں تکرار آیت سے صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔ جو آدمی خود نہیں چلا رہا، ہم نہیں چلا رہے، دوسرا بندہ چلا رہا ہے تو وہاں پر ایک ہی جگہ سمجھی جائے گی ہماری۔ مسئلہ، سجدہ تلاوت میں قہقہے سے وضو نہیں جاتا لیکن سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر اگر قہقہ لگایا جائے تو ہم نے وضو کے مسائل میں پڑھا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، عورت کے محاذات سجدہ تلاوت کے لیے مفسد نہیں ہوتی، ایک عورت بھی سجدہ تلاوت کر رہی ہے، ہم بھی سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، مرد بھی سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں پر دونوں ایک ہی جگہ پہ سجدہ تلاوت کر رہے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ، لاؤڈ سپیکر پر آیت سجدہ پڑھی گئی ہو تو سننے والوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ، جو آیت سجدہ ٹیپ سے سنی گئی ہو اور اس سے سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، یہی حکم صدائے باز گشت کے سننے پر ہے کہ اب سجدہ واجب نہیں ہوتا، یعنی ٹیپ ریکارڈر پر جو چل رہا ہے یا جیسے کوئی پرانی ٹیپ کی گئی کیسٹ چلائی جا رہی ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں۔ ہاں جو چیز ڈائریکٹ نہیں ہے نا، سیو ہے، یا تو نا کوئی ڈائریکٹ پڑھا جا رہا ہے، جیسے ہم کسی بھی اسپیکر کی آواز کو دور سے دور تک لے جائیں تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر تو سجدہ واجب ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ آ رہا ہے یعنی ڈائریکٹ ہے نا تو اس کے اوپر تو سجدہ واجب ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے
تو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہے۔ صدائے بازگشت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحرا میں آواز ایک دفعہ لگائی جائے تو آواز پھر لہریں بناتی ہوئی بار بار سنائی دیتی ہے، تو جو بار بار والی ہے نا کہ جو پلٹ پلٹ کے آتی ہے، اس کے سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ بس ہاں جی، ریکارڈنگ پر نہیں آتا، ضابطہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے اوپر نہیں ہے، اور البتہ جو ڈائریکٹ ہے نا، آپ اسپیکر کو دنیا کے دوسرے کونے تک تارے لگا کے پہنچا دیں تو تب بھی یعنی سجدہ تلاوت سب پر آ جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے، علیحدہ بات رکھتی ہے کہ آپ موبائل پہ آن لائن حرم کی تراویح آپ چلا کے سن رہے ہیں یا ریڈیو پر ڈائریکٹ چلا کر سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ یہاں پر تو لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کیا حکم لگتا ہے۔ ضابطہ البتہ یہی ہے کہ اگر باز گشت ہوگی تو سجدہ تلاوت نہیں آتا، اور اگر باز گشت نہیں ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایسے بن گیا جیسے لاؤڈ سپیکر لگا دیا گیا، لاؤڈ سپیکر والی صورت بنے گی تو سجدہ تلاوت آئے گا۔ مسئلہ گھوڑے اونٹ وغیرہ پر ہو، یا گھوڑے گاڑی اونٹ گاڑی یا بیل گاڑی پر ہو، یا موٹر سائیکل کار پر ہو، جب کہ خود ان کو چلا رہا ہو اور نماز کے بغیر آیت سجدہ کی تکرار کی تو سجدہ کی تکرار واجب ہے۔ جب یعنی بار بار دہرائیں گے تو سجدہ بھی اتنے ہی سجدے بھی ہمیں کرنے پڑیں گے۔ کشتی میں نماز پڑھتا ہو یا بغیر نماز کے ہو اور آیت سجدہ کی تکرار کرے تو دونوں صورتوں میں صرف ایک سجدہ واجب ہے۔ آگے ہیں وہ بعد میں دیکھ لوں۔ آگے باب ہے 18 نمبر، نماز وتر کا بیان۔ ہمارا سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو وغیرہ کے مسائل مکمل ہو چکے ہیں، اب وتر کی نماز کا بیان ہے۔ مسئلہ وتر کی نماز واجب ہے، اور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کی نماز کے ہے، چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فوراً اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ ہم پہلے ذکر سارا ہم دیکھ آئے ہیں کہ فرض اور واجب میں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کا حکم برابر ہوتا ہے، صرف اور صرف فرق پڑتا ہے اس بندے کا کہ جو آدمی یعنی ماننے سے انکار کر دے، کہہ کہ میں نہیں مانتا، اسلام میں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ کوئی آدمی الٹی بات کر دے نا، اتنی الٹی بات پہ آ جائے، تو اگر فرض کو ماننے سے انکار کر دے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور اگر واجب کو ماننے سے انکار کر بیٹھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں نکلتا، لیکن ہے بہت بڑے گناہ کی بات اور بہت خرابی کی بات ہے۔ تو باقی پریکٹیکلی دیکھیں پڑھنے کے اعتبار سے تو فرض نماز ہو یا وتر نماز ہو دونوں برابر ہیں۔ وتر کی نماز اگر کبھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فوراً اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے تک بلا کراہت ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک بلا کراہت ہے۔ مسئلہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور اتحیات پڑھے اور درود شریف بالکل نہ پڑھے، بلکہ اتحیات پڑھ چکنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو اور الحمد اور سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہے، اور مرد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جبکہ عورت کندھے تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر ہاتھ باندھ لے، پھر دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے، اور تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ یہاں پر یعنی یہ طریقہ صرف ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی کچھ بات چیت کی جاتی ہے، تو اس کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ سارا کا سارا طریقہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ انشاءاللہ فہمی حدیث میں آپ مفتی عبد الرحمن صاحب کے ساتھ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ مسئلہ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے:
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا 3 دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، وطر کی تینوں رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ مسئلہ، وطر کے لیے کوئی خاص سورت پڑھنا مقرر نہیں ہے، بلکہ جہاں سے چاہے پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا ثابت ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اس لیے ان کا پڑھنا مستحب ہے، البتہ کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھا کریں۔ مسئلہ، رمضان المبارک میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں جماعت سے نماز نہ پڑھے، وطر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ مسئلہ، جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کو بیٹھ کر وطر پڑھنا اور بلا عذر اونٹ، گھوڑے پر یا کار میں سواری کی حالت میں نماز وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو وہ فجر کی نماز سے پہلے وطر کی نماز پڑھے۔ اگر اس نے پہلے فجر کی نماز شروع کر دی تو اس کی فجر کی نماز فاسد ہوگی۔ مسئلہ، عشاء کے فرض اور سنت کے بعد جی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ صاحب ترتیب کا مسئلہ پڑھا تھا قضا نمازوں کے بیان میں، کہ وہاں پر اگر یعنی ایک آدھ نماز رہ جاتی ہے تو اگلی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ ہم پچھلی نماز کو ترتیب کو صحیح نہ کریں۔ تو ترتیب سے اگر وقت تنگ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لیں پہلے، پھر لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ دہرائیں اور ترتیب کو صحیح طریقے سے لے کر آئیں۔ یہ قضا نمازوں والے باب میں نا ساری تفصیل آئی ہے نا پیچھے۔ مسئلہ، جی 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 ہے، جی ہے۔ مسئلہ، عشاء کے فرض اور سنت کے بعد وطر کی نماز پڑھی، عشاء کے فرض نماز اور سنت پڑھ لینے کے بعد وطر کی نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے عشاء کے فرض صحیح نہیں ہوئے تھے۔ مثلا ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ اس کا وضو باقی ہے، عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھیں، پھر دوبارہ وضو کر کے وطر کی نماز پڑھی، جیسے پہلے کسی اور کام میں پھر پہلے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھیں یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا وضو ہے، اس کے بعد کام کاج میں لگا اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کے پھر سونے لگا ہے، تو پھر دوبارہ وضو کر کے وطر کی نماز پڑھی، بعد میں یاد آیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے وہ پیشاب کر چکا تھا تو اس کا تو وضو ہی نہیں تھا، تو یہ شخص صرف عشاء کے فرض اور سنتیں لوٹائے، وطر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وطر اپنے وقت میں عشاء کی نماز کے تابع نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے سنتیں ہیں، تابع ہونے میں ایسے نہیں ہے جیسے سنتیں ہیں، جب ہمارے فرض خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر سنتیں بھی دوبارہ دہرانی ہوتی ہیں، یعنی ٹائم ہے، سہولت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری سنتیں نہیں ہوئی، لیکن وطر ایسے تابع نہیں ہے، وہ سیپریٹ بھی ہیں تھوڑا سا۔ عشاء کی نماز کو وطر پر مقدم کرنا ترتیب کی وجہ سے واجب ہے، اور ترتیب بھولنے کے عذر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ترتیب تو ضروری ہے کہ پہلے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم وطر پڑھیں گے، لیکن اگر ہم ترتیب کے خلاف کر دیتے ہیں، بھول کر لیتے ہیں تو گنجائش ہے، بھولے بغیر یاد سے کرتے ہیں، ہمیں جانتے بوجھ سے کرتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو ہمارے سے بھول کر ہو گیا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا وضو نہیں ہے، ہم نے تو یہ سمجھتے ہوئے پڑھا تھا کہ ہمارا وضو ہے، اور اس کے بعد پھر غلطی لگی، اس کی وجہ سے ترتیب خراب ہوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب خراب نہیں ہوئی بلکہ برقرار ہے۔ مسئلہ، جس شخص کو آخر شب میں جاگنے پر پورا بھروسہ ہو اس کو مستحب اور افضل یہ ہے کہ وطر آخر رات میں پڑھے، اور اگر اٹھنے میں شک ہو اور قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھ لے۔ مسئلہ، اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تب یاد آیا تو اب دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے ختم ہونے پر سجدہ سہو کرے، اور اگر رکوع چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو اور دعائے قنوت پڑھ لے تو اب رکوع کا اعادہ نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر رکوع کا اعادہ کر لیا تب بھی خیر، نماز تو ہو گئی، لیکن ایسا نہ کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ پہلا رکوع ثابت ہے، پہلا رکوع کینسل نہیں ہوا، اور دوسرا رکوع وہ لغو ہوا، اور سجدہ سہو کرنا اس صورت میں بھی واجب ہوگا۔ تو بعض لوگ واپس آ کے پھر دوبارہ رکوع کرتے ہیں، تو اولاً تو گئے، قنوت دعائے قنوت کا ٹائم نکل گیا، اب صرف سجدہ سہو ہی کریں آخر میں، لیکن نہ رکوع میں پڑھیں اور نہ ہی دوبارہ کھڑے ہو کر دوبارہ یعنی دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تب بھی سجدہ سہو تو کر لیں، لیکن دوبارہ رکوع نہ کریں۔ رکوع بھی کر لیں گے تو نماز تو خیر ہو جائے گی، نماز سے خارج کوئی ہم نے بات چیت نہیں کی۔ مسئلہ، اگر بھولے سے پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، تیسری رکعت میں پھر پڑھنا چاہیے اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ مسئلہ، وتر کے قنوت میں مقتدی امام کی مطابقت کرے گا، وتر کے قنوت میں مقتدی امام کی مطابقت کرے، لہذا اگر مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی باقی قنوت کو چھوڑ دے اور امام کی مطابقت کرے، کیونکہ دعائے قنوت کا بعض حصہ جو وہ پڑھ چکا ہے وہ بھی کافی ہے۔ دعائے قنوت تو ہم نے دیکھا نا، خالی یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لیں تب بھی یعنی جو واجب پر عمل ہو جاتا ہے، تو اتنا تھوڑا سا اگر اس نے پڑھ بھی لیا ہے تو تب بھی اس کی یہ یعنی اکتفا تو ہو چکا، تو وہ بھی کافی ہے۔ اور اگر امام نے قنوت پڑھ کر رکوع کر دیا جبکہ مقتدی ابھی دعائے قنوت کچھ بھی نہ پڑھی ہو، تو اگر رکوع جاتے رہنے کا خوف ہو تو مقتدی رکوع کر لے، اور اگر یہ خوف نہ ہو تو کوئی مختصر سی دعا مثلا 3 بار اللہم اغفر لی کہہ کر رکوع کر لے۔ امام صاحب کی سپیڈ بہت تیز ہے نا، تو ابھی مقتدی نے صرف اللہ اکبر کہہ کے ابھی وہ سانس ہی لے رہا تھا کہ امام صاحب نے پوری دعائے قنوت یا کہہ لیں مختصر سی دعائے قنوت پڑھی اور اللہ اکبر فٹافٹ چلے گئے، سپیڈ تیز ہے۔ اب مقتدی کو اگر تو یہ پتا ہے کہ میں اب امام صاحب آرام سے رکوع آرام سے کریں گے تب تو ٹھیک ہے، اپنی دعا کچھ پڑھ لے، اور اگر یہ ڈر ہو کہ نہیں یہ تو رکوع سے بھی بڑی تیزی سے واپس آ جائیں گے تو پھر فٹافٹ اللہم اغفر لی یہ یا ربی ایسے الفاظ کہتے ہوئے فٹافٹ وہ آگے رکوع میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب رکوع سے بھی کھڑے ہو جائیں۔ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن خاص دعائے قنوت کو پڑھنا مستحب ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں پہ نماز کے اندر نا کہ یہ پڑھنا مستحب ہے، تو اس کو بھی قنوت کا مطلب ہے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ مسئلہ، مسبوق کو چاہیے کہ امام کے ساتھ قنوت پڑھے پھر بعد میں نہ پڑھے۔ ایک بندہ رمضان میں جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں نا وتر، تو ایک بندے کے ایک رکعت رہ گئی کسی بھی وجہ سے، وتر کی پہلی رکعت رہ گئی، تو اب وہ مسبوق بن گیا، جس کی ایک رکعت بھی رہ گئی ہو تو وہ مسبوق ہوتا ہے۔ تو اب امام جب دعائے قنوت پڑھائیں گے اللہ اکبر کہیں گے، اس کی تو دوسری رکعت ہوگی، تو امام کے ساتھ قنوت پڑھے پھر بعد میں نہ پڑھے، امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر وغیرہ کہہ لے اور بعد میں ایک رکعت کو سادے طریقے سے پڑھ لے۔ اور اگر مسبوق تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا ہو، وہ آیا اتنی لیٹ ہے کہ امام صاحب دعائے قنوت وغیرہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، تو امام قنوت پڑھ چکا تھا تو مسبوق اپنی بقیہ نماز میں قنوت نہ پڑھے، کیونکہ اس کو تیسری رکعت مل گئی اور امام کا قنوت اس کی قرات کی طرح مقتدی کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ جیسے تیسری رکعت میں مقتدی یعنی امام نے جو کچھ قرات کی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور دوسری سورت پڑھی تھی، اس کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا شمار ہوا تھا، تو اسی طرح یہاں بھی امام کا قنوت مقتدی کا قنوت شمار ہوگا، اب بھی یعنی مقتدی دعائے قنوت کو علیحدہ سے بعد میں نہیں پڑے گا۔ مسئلہ، اگر وتر کسی ایسے شخص کے پیچھے پڑے جو رکوع کے بعد قومے میں یعنی رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اس میں قنوت پڑھتا ہے تو امام کی مطابقت کرے اور قوموں میں اس کے ساتھ قنوت پڑھے، جیسے حرم وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی رکوع میں جانے سے پہلے قنوت نہیں پڑھتے بلکہ رکوع سے اٹھ کر قنوت پڑھتے ہیں، تو ہم اگر حرم کے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم قومے میں قنوت پڑھیں گے، ہم بھی پہلے نہیں پڑھیں گے، ہم بعد میں پڑھیں گے۔ مسئلہ، اگر فجر کی نماز میں کسی شافعی فقہ کے امام نے قنوت پڑھی تو حنفی مقتدی کو چاہیے کہ وہ قنوت نہ پڑھے بلکہ ہاتھ چھوڑے ہوئے اتنی دیر خاموش کھڑا رہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا رہے گا اور خاموش کھڑا رہے گا۔ قنوت ہے
چلیں بس یہیں تک ہی رکھتے ہیں، ٹائم اگلا سبق کا شروع